یہ ہے ایران کے مرکزی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان محمد ابراہیم ذوالفقاری۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایران پر مسلط کی گئی جنگ کے دوران اپنے بیانات کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے تھے۔ انہوں نے عباس عراقچی، دیگر قیادت اور دنیا کے مختلف ممالک میں موجود اپنے سفارت خانوں اور کونسلیٹ کے ذریعے جس طرح سے امریکی صدر کے جارحانہ بیانات، مغربی میڈیا اور امریکی پروپیگنڈے کا مقابلہ کرتے ہوئے انفارمیشن وارفیئر اور نیٹو وار کے میں فتح حاصل کی، وہ واقعی ہی قابل تحسین تھا۔ اپنے بروقت بیانات اور بہترین حکمت عملی کی وجہ سے جلد ہی ان کو دنیا بھر میں مقبولیت حاصل ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سوشل میڈیا پر ایک نئے ٹرینڈ بن کر ابھرنے لگے ہیں۔ اب حال ہی میں انہوں نے ایران کے کینسر ہسپتال، سول انفراسٹرکچر اور ریلوے لائنز پر امریکی حملوں، صدر ٹرمپ کے ایران کو پتھروں کے زمانے میں بیچنے دینے کی دھمکی کے جواب میں ایک بیان دیا ہے، جس پر ان پر کافی تنقید کی جا رہی ہے کہ دیکھیں جی، انہوں نے عربوں کو اونٹ کے زمانے میں بیچنے کی دھمکی دے دی ہے۔ تو بات دراصل یوں ہے کہ اس سے قبل بھی عباس عراقچی اور دیگر ایرانی قیادت عرب ممالک کو بارہا یہ بات واضح کر چکی ہیں کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، آپ کو اس کو روکنا چاہیے آپ کو۔ جبکہ ایک ملک نے تو باقاعدہ جاسوسی اور نگرانی کے لیے اسرائیل کو اپنی سرزمین کی اجازت تک دے رکھی تھی اور متعدد میڈیا رپورٹس میں ان کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ ایران کا عرب ممالک کو کہنا تھا کہ آپ کی سرزمین سے ہمارے سول انفراسٹرکچر پر حملے ہو رہے ہیں، اس کو روکیں۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ محض بیانات سے کام تھوڑی چلتا ہے، میدان جنگ میں دھمکیاں اور تڑیاں ہی دشمن کو اعصابی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ سو اس کیس میں بھی ایسا ہی ہے۔ ایرانی ترجمان جوابی دھمکی متوازی اور رد عمل کے طور پر دی گئی ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم موجودہ سینیریو دیکھیں کہ ابھی حال ہی میں جب یہ جنگ ہوئی تھی تو ایران کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں موجود تمام جو ممالک ہیں جہاں جہاں پر امریکی ایئر بیسز ہیں، امریکہ کے اڈے ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا اور تب سعودی عرب اور UAE کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایران کی جانب سے وہاں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن اب دیکھا ہم نے پاکستان اور قطر اور دیگر ممالک نے ثالثوں کا کردار ادا کرتے ہوئے امریکہ، ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی کروائی اور ان کو مسلسل جنگ بندی کی طرف جب لے کے جا رہے تھے تو اب دوبارہ سے کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ لیکن اس دفعہ اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ایران کی جانب سے نہ تو عرب پر، سعودی عرب پر حملہ کیا گیا اور نہ ہی UAE پر حملہ کیا گیا ہے۔